السلام علیکم. آج کی بہت اہم ڈیولپمنٹ کے بعد آج ہم سندھ ہاؤس میں موجود ہیں. نور عالم صاحب ہمیں یہاں مل گئے ہیں. تھینک یو نور عالم صاحب. ویلکم. یو آر ایوری ویئر. یہ آپ کی آواز ہر جگہ گونج رہی ہے, لیکن آپ نے اس سے پہلے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. فائنل ڈیسیجن کب لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ناراضگی نہیں, بیسیکلی آواز جو میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا وہ بجلی لوڈ شیڈنگ کے, مہنگائی کے خلاف, اور جو کرپٹ مافیا جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو منسٹرز ہیں یا کوئی اور بھی جو بیٹھے ہیں ان کے خلاف, چاہے وہ شوگر کارٹیل ہو, چاہے وہ گاڑیوں والے ہو, چاہے وہ فرنس آئل والے ہوں, سریے والے ہو, ان سب کی جو کارٹیلز ہیں ان کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تھی. پہلے شروع کیا پارلیمنٹری پارٹی سے, اور اس میں مجھے کہا گیا کہ کیا آپ پیپلز پارٹی میں جب تھے تو کیا آپ زرداری کے خلاف بھی ایسے بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس وقت بھی آواز اٹھاتا تھا. کس نے کہا آپ کو؟ یہ عمران خان نے. عمران خان, ہاں جی, خود کہا. اور میں نے کہا اس وقت بھی آواز اٹھایا تھا, اب بھی اٹھاؤں گا, اور پھر بھی انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو آواز اٹھاؤں گا. میں پاکستان کے مطلب جو عوام نے الیکٹ کیا ہے اور حلف اٹھایا ہے ہم نے سارے پاکستان کا, تو اگر کہیں پہ مہنگائی کے خلاف یا میں کوئی میرے تو کارخانے یا وہ تو نہیں ہے, میں تو جو بھی ہے انہیریٹڈ یا جدید پشتی جس کو کہتے ہیں وہی ہے, تو اس کا وہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو کیونکہ غیر سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ منسٹر صاحبان جو اپنے ذاتی فائدے, جن کے کوئی کانٹریکٹر ہے تو کوئی کسی کا, میں نے آپ کو جیسے بتایا, کوئی فرنس آئل والا بزنس کرتا ہے, کوئی گاڑیوں والوں کا, کوئی کسی کے شوگر ملز ہیں. تو مجھے بتائیں جب کیا مجھے آواز نہیں اٹھانا پڑے گا جب 55 روپے سے چینی چلا جائے گا 110 120 پہ, جب بجلی, جب پیٹرول آپ کا مہنگا ہو جائے گا. آج یہ 10 روپے جو پیٹرول سستا ہوا ہے, تو یہ تو ہم جیسے ایم این ایز اگر ہم یہ 10 15 20 ایم این ایز یا 30 ایم این ایز آواز نہیں اٹھاتے اور ان کو نہیں, انہوں نے تو پیٹرول پھر 10 15 20 روپے اور بھی مہنگا کر دیا. بتا رہے ہیں کہ آپ کو بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی تھی. کیوں پوری پاکستان کہہ رہا تھا کہ مہنگائی ہے؟ نہیں بالکل نہیں جی, اس پہ برا مانا جا رہا تھا. جب میں نے ان کو کہا کہ فرنٹ 3 روز کو آپ اس میں ای سی ایل میں ڈال لیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. مجھے تو جی پہلے شروع دن سے جب میں نے پہلی اسپیچ کی تو میرے خلاف نیب کو ایکٹیو کیا گیا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو احتساب والے ہیں, تو میں نے جی ان کو پورا 100 سال 200 سال کا میں نے ریکارڈ دیا. 1929 سے میں نے جمع بندی جتنے بھی میرے آباء و اجداد, کیونکہ میرے ساتھ کوئی بھی اپنے آپ سے میں نے کوئی زمین نہ خریدی ہے نہ وہ ہے, تو وہ سب میں نے ان کو ریکارڈ دیا. جو بھی چیز میں نے بیچی وہ بھی میں نے دکھایا. تو میں تو یہ حیران ہوں کہ جب آپ ایم این اے بن جاتے ہو, پتہ نہیں یا کیسے لوگ وہ کرتے ہیں یہاں پہ. پھر اچھا کل میں نے پرسوں جب سنا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی 20 کروڑ روپے پہ 20 کروڑ روپے 25 کروڑ پہ بولیاں لگی. تو جی میں یہاں پہ آپ کے چینل کی بھی اور ہر جگہ پہ کوئی کہاں پہ بھی لے جانا چاہتا ہے, خانہ کعبہ میں, روضہ رسول پہ, جہاں پہ کہنا چاہتے ہیں. میں آپ کو قسم دیتا ہوں, میں اور قسم اس سے بڑی قسم کوئی بھی نہیں ہوگی, میں کہتا ہوں کہ میں نور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر تھے اس کا امتی نہیں ہوں گا اگر ایک آنا بھی ہم نے لیا ہو اور ہم نے سودا ضمیر کا کیا ہو. یہ ضمیر کا سودا نہیں ہے, ابھی ہم نے ووٹ نہیں ڈالا. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر کہیں پہ اگر حکومت یا کوئی وزیر یا وزیر اعظم ملک کو بیچنے یا اس پہ وہ کر رہا ہو, جب آپ سینسٹیو آپ اپنے ڈیفنس کے اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک کو دے دیں گے اور اسٹیٹ بینک آپ آئی ایم ایف کے حوالے کریں گے, اس کے خلاف اگر میں آواز اٹھاتا ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر میں سب کیا آپ نے کہا کسی نے بھی پیسہ نہیں لیا, یو کین آپ اپنی میں جو میرے ساتھ جو ایم این ایز ہیں, میں بالکل ان کے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ہر ایک, شکر الحمدللہ ان میں کوئی وہ نہیں, اور ہر ایک حلفیہ آپ کو قسم دے دیں. آپ کے ساتھ اس وقت تو ہم جو 16 تو ہم یہ 16 میں سے کسی نے پیسہ نہیں لیا. میں جی شور 1001% الحمدللہ ان کی اللہ کے فضل و کرم. میں نے تو آپ کو جیسے میں نے قسم دی ہے, میں کہتا ہوں خالی میں اس کا نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹرانسفارمر بیچے, کوئی نوکری بیچے, کوئی پاکستان پہ سودا کرے,
تو میں نے اس پہ بھی میں قسم کھاتا ہوں. تو یہ تو نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں میچ فکسنگ تو نہیں ہے کہ آپ الزام لگا لیتے ہیں اور آپ اپنا یہ ایک طریقہ بنا دیتے ہیں. اپنے 3 ساڑھے 3 4 سال میں جو آپ نے وہ کیا, دیکھیں آپ, میں جاتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, وہاں پہ بجلی نہیں ہوتی. ورسک ڈیم میرے حلقے میں ہے جی. میں وہاں جاتا ہوں وزیر کے پاس, تو مجھے کہتے ہیں تمہارے لوگ چور ہیں. مجھے بتائیں, جب ووٹ آپ لے رہے ہو, جب یہ پارٹیاں, ساری پارٹیاں جب ووٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے بھیجتے ہیں, اور جب ووٹ اس وقت مانتے ہیں, تو اس وقت تو یہ سارے پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں اس وقت یہ چور نہیں ہوتے. اور اس وقت جب ایم این اے بن جاتے ہیں یا وفاقی وزیر بن جاتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں, صدر پاکستان بن جاتے ہیں, تو پھر یہ چور بن جاتے ہیں. یعنی اس وقت بھی ذرا آپ اس وقت بھی اس کو چور کہہ دیتے نا, آپ کہہ دیتے کہ آپ لوگ چور ہیں, آپ کا ووٹ ہمیں درکار نہیں ہے, ہم آپ کی پرواہ نہیں کریں گے. اور آپ کو پھر اسی وقت بھی ان کو کہ ہم آئے ہیں چینی کے کارخانہ داروں کی طرف سے, ہم آئے ہیں یہ گاڑیوں کے جو کارخانے والوں ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں, ہم آئے ہیں فرنس آئل سریا والے, یہ سیمنٹ والوں کے پاس کی طرف سے آئے ہیں, آئی پی پیز والے بجلی کے بنانے والے کی طرف سے. تو پھر آپ کرتے, آپ اس وقت تو یہ نہیں سوچتے, آپ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غریب بندہ, اس کو میں سر پہ اٹھاتا ہوں, اس کو یہ کرتا ہوں. اس وقت آپ بھول جاتے ہیں. پھر آپ ایم این ایز پہ جو انہوں نے, جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں, جب وزیر اعظم کے لیے میں ووٹ دیتا ہوں تو میں ایماندار, جب میں اسپیکر کے لیے دیتا ہوں تو میں ایماندار, جب میں 4 سال تک آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو میں ایماندار, اور جب آپ کو میں خالی آپ کو آپ کے حقائق بتاتا ہوں تو آپ یا شو کاز دیتے ہیں, یا پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ڈنڈے سے ماروں گا, میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا. ڈنڈے سے مارنے کا کہا آپ نے نہیں سنا, آپ نے وفاقی وزراء کے ذرا بیان تو دیکھ لیں. So you actually felt کہ اب ڈر ہے, خوف ہے. دیکھیں آپ haven't you seen that, آپ جب وہاں پہ آپ پارلیمنٹ لاجز میں اگر چلے جائیں, وہ وہاں پہ جے یو آئی کے ایف کے وہ جو 2 غریب ایم این ایز تھے جو پٹھان تھے, جن کا ٹریڈیشن ہے داڑھی رکھنا اور یا تھوڑے سے اسلامی طور پہ بال رکھنا, ان کو جس طریقے سے گھسیٹا گیا, I was there. جب پولیس, ایس ایس پی اور ڈی آئی جی, اس نے کہا کہ جی آپ چیک کر لیں ان کے ساتھ کوئی بنو, یہ میرے مہمان ہیں, تو اس وقت آپ نے ان کی جو بےزتی کی. میں نے اس وقت بھی کہا, میں نے کہا دیکھیں جب آپ کو وہ سرنڈر کرنے, وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں, آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں, اگر کوئی دہشت گرد ہے آپ بالکل اس کو وہ کر لیں. آپ نے کہا, وہ مجھے پولیس کے وہ افسر کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہوا ہے کہ آپ ان کو, میں نے کہا یار دس از ناٹ دا وے. انگیج کرنے کی آپ کو کہیں کوشش نہیں ہوئی, کیونکہ آپ تو بڑے عرصے سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے, دیکھیں, اور باقی لوگ کب شامل. دیکھیں بات یہ ہے, ہم سارے جو ہیں ہلکے والے ہیں, ہم کوئی پیراشوٹ سے ایسے نہیں آتے کہ ہم لوگوں کی طرح جن کا کوئی جو توبہ اللہ معافی دے وارڈ پہ بھی مطلب وہ نہیں ہے, لیکن ہم ہر ایک غریب کے دروازے کو دستک دیکھ کر آتے ہیں. ہم الیکشن ہارے جیتے ہم جاتے ہیں, ہم اس کے ساتھ, اس کی چاہے زمیندار ہے, مزارع ہے, اس کے ساتھ اس کے کھیت میں بیٹھتے ہیں. اگر کوئی موچی ہے, کوئی لیٹس سے کابلر جو کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر اس کی منت کرتے ہیں. ہم اپنی بہنوں کے جو ہمارے حلقوں میں, ہم ان سے منت کرتے ہیں. ہماری بیوی بیٹیاں جاتی ہیں, بہنیں جاتی ہیں اور ان سے ووٹ وہ کرتی ہیں. تو کیا جب ان کو بجلی نہیں ملتی, جب ان کو گیس نہیں ملتا, کیا میرا حق نہیں ہے میں آواز اٹھاؤں گا؟ تو آپ مجھے پھر کہتے ہیں, اور آپ پھر کہتے ہیں, دیکھیں اچھا جب آواز اٹھاتے ہو, میں آپ کو بتاتا ہوں جی, ابھی کہتے ہیں جی یہ بک گئے. میں نے آپ کو اتنا بڑا قسم کھایا ہے, مجھے یہ صاحب بھی ایسے قسم وہ کر لیں کہ آپ کتنے ایماندار ہیں. آپ بھی, میں نے اکاؤنٹیبلٹی میں نے 1929 سے آپ کو ریکارڈ دے دیا, 1860 کا بھی دے دیا. میں جا کر انگریز کی کتاب بھی دیکھوں, اس سے پہلے فارسی میں بھی وہ کاغذات ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا جو بادشاہوں کا وقت کا ہے. تو بات یہ ہے, خالی مجھے تو پتہ ہے کہ میں کون ہوں, اور میں نے آپ کو دے دیا ہے. آپ نیب والوں سے بھی ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, آپ اپنے محافظ خانوں سے بھی دیکھا سکتے ہیں. خالی یہ ہے کہ یہ ایلیگیشنز لگانا تھوڑا سا سوچ کر کیا کریں. ہم زمینیں بیچتے ہیں, آپ زمینیں بنا رہے ہیں, کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ 2 شوگر مل ہوتے ہیں, آپ کے پھر وزراء کے 5 ہو جاتے ہیں, کیسے بنا رہے ہیں؟ کس کے ہوئے ہیں, کسی کے نام لے لیں. نہیں, I don't want to get personal to anyone. آپ کے ساتھ یہاں پہ کوئی وفاقی وزراء ہیں؟ نہیں, یہاں پہ میرے ساتھ کوئی وفاقی, میرے ساتھ عوامی نمائندے ہیں جو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جن کو پاکستان کے غریب بندے کے لیے سوچ ہے, جس کو فکر
इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, जिसको फिक्र कारखानादार या फर्नेस ऑयल वाले का नहीं है, उसको खाली अपने गरीब बंदे का, जिसको वो वोट से आया है, उसका फिक्र है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? आप लोग यहाँ पर तब तक हैं जिस दिन वोटिंग का दिन है, वोटिंग के दिन जाएंगे? मैं बिल्कुल फरिया बीवी, हम यहाँ पे इसलिए आए कि ये इसमें हम यहाँ पे सिक्योर भी फील करते हैं। और मैं आपके ज़रिए एक रिक्वेस्ट करूँगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के, जो आप देख लें यहाँ पे हम, क्योंकि स्पीकर नेशनल असेंबली भी बाइस्ड हो गया है, वो भी एक साइड का सोच रहा है और वो भी कह रहे हैं कि आप लोगों को हम वोट डालने का या आपको असेंबली में ना वो करने का वो नहीं करेंगे। तो देखें, हमें असेंबली तक रसाई दी जाए, चाहे वो हम वोट डालें ना डालें। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि मैं वहाँ पे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जाऊँ और मैं वहाँ पे बैठूँ, चाहे मैं वोट दूँ ना दूँ, ये हमारा अपना वो है। मुझे 1973 के आइन, तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि ये जो आजकल ये कह रहे हैं कि आप इस तरह, आपको हम गांव में और आपके हलकों में भी वो करेंगे, तो ये किस तरीके के तड़ियाँ लगा रहे हैं? क्या आप कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं? आप इस तरीके से मुल्क नहीं चलाया जाता कि आप अपने शहरियों को ज़दोपोक करें। आप उन पे नैब के केसेस तो चला दिए, आपने मेरी ज़मीनों पे कब्जा भी कर लिया, आपने मेरी ज़मीनों पे, मैं पुलिस के पास गया उस पे भी, लेकिन ठीक है, वो मैं अदालतों में भी वो करूँगा, वो जाऊँगा, मैं अपना रिकॉर्ड और हर चीज़ वो कर लूँगा। लेकिन ये दिस इज़ नॉट द वे टू रन द कंट्री। फॉर गॉड से थोड़ा सा सोचें। खाली ये नहीं है कि आपके साथ हूँ तो अच्छा हूँ, कहीं और चला गया तो वो ख़राब हो गया हूँ। अच्छा, मतलब जब आपके साथ था और अगर मैं खराब था तो उस वक्त भी आपको सोचना चाहिए था। मैं तो आपके पास नहीं आया था, आप मेरे पीछे आए थे। तो इसलिए थोड़ा सा सोचें। हमारे जितने एमएनएज हैं, कोई नहीं गया था, सबको इन क्योंकि वो पहले से उन्होंने, वो एमएनए थे, पहले भी बने हैं, पहली मर्तबा नहीं है, पीटीआई की वजह से नहीं बने, वो पीपल्स पार्टी में भी, कुछ मुस्लिम लीग में भी थे, कुछ आज़ाद बने थे। तो उनकी कुछ की बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, उनको पैसों की क्या जरूरत है? और ये आजकल ऐसे, हम हर एक कसम के लिए तैयार है। क्या आप भी हमें अपना सफाई दे देंगे? जो आप जब आप अपने वज़रा को तो देख लेना, आपके वज़रा के कितने केसेस हैं, क्यों आप बंद कर रहे हैं? वो भी जरा खोले ना, छोड़ दें तो फिर हर चीज ठीक। तो बेसिकली आपको यही लगा कि करप्शन बेतहाशा है और पूछा नहीं जा रहा और सख्ती से डील किया जाता है जमहूरी तरीके से। मुझे बताएं, जब मेरे ज़मीनें जाली कागजात पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, उसको मैं कोर्ट में फिर कन्फ्रंट करता हूँ रोक करने के लिए, ठीक है। जब आप पटवारी के पास जाते हैं, जब आप थाने में, कौन सी जगह है जहाँ पे पैसे नहीं दिए जा रहा? मुझे बताएं, कौन सी जगह है जो रह गया है? क्या आपके बिजली वाले नहीं लेते? कौन सी जगह पे है? कोई, आई एम सॉरी, मुझे तो कोई जगह ऐसे नहीं लगी। अगर पहले 5 रुपए लेते थे तो आप 5000 लेते हैं। तो आपने ज्वाइन क्यों की थी नूर आलम साहब? आप पीपल्स पार्टी के बड़े पक्के सपोर्टर थे, पीटीआई क्यों ज्वाइन? मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने जो बातें की, हम तो पाकिस्तान के सीधा साधा लोग हैं ना, हमने कहा जी, इन्होंने कहा कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं बिजली भी दूंगा, गैस भी दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं महंगाई को भी कम करूंगा, जो महंगाई करता है वो आप उनके जो तकरीरें निकाल लेना, आपको यू विल कम टू नो कि बिजली, वो कहते थे कि अगर बिजली महंगी कर दी तो वो वजीर आजम चोर होता है, अगर कोई वो ऐसे, तो हम उस चीज़ पे गए। मैंने कहा इमरान खान क्रिकेटर भी अच्छा था, वरना वर्ल्ड कप जो था वो जावेद मियादाद भी था, वसीम अकरम भी था, इंज़मामुल हक था, उनकी वजह से भी जीते थे। लेकिन आप खाली सोलो अपने आप को, हमने फिर भी इनके साथ हुए। तो ये बात है, अल्लाह खैर करे। आखिरी दफ़ा कब बात हुई थी आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात हुई थी? उनसे तो मुलाकातें हमारी तो मुश्किल हो। एक हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब उन्होंने मीटिंग हमें कॉल की और हमें कहा कि आप लोग अपोजिशन को, वो हमने कहा जी 2013 का ही हम ऑडिट करते हैं। मैं तो सारे केसेस नैब को देता हूँ। मैंने तो ये नहीं देखा कि कोई भी हो। मैंने तो पीपल्स पार्टी के केसेस भी नैब को दिए, मैंने तो उसका भी, PMLN का भी। आज मुझे ये ऐसे बात कर रहे हैं तो पीटीआई की नहीं दो। हाँ बिल्कुल, वो तो ये बाकायदा उनका, आप अगर जिस दिन सही
صحیح احتساب ہوگا نا تو آپ کو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. گروپ تھا خیبر پختونخوا کا, خبریں آئیں جو کہ خان صاحب کو جا کے بتا کے آیا 3 مہینے پہلے کہ بہت مہنگائی ہے, ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے. کچھ خیبر پختونخوا کے MPs اور MNAs تھے, آپ تھے اس میں؟ دیکھیں میں نے تو بار بار میں نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ دیا تھا نا جی. اب اس کے بعد تو میرے خیال میں اب اور آپ کو کیا بتاؤں, آن دا فلور آف دا ہاؤس جب میں مہنگائی کے خلاف, لوڈ شیڈنگ کے خلاف, سوئی گیس کی اور ایکسیس بلنگ بھی کے خلاف بھی, ہر چیز کے خلاف میں وہ کرتا تھا. اس پہ میں نے آپ کو بتایا میرے حلقے میں ورسک ڈیم ہے, اور ورسک ڈیم جہاں سے بجلی بنتی ہے ان غریبوں کو بجلی یہ نہیں دے رہے, اور وہ اس کے پاس پیکٹ ہے 1956 میں بنا تھا, کینیڈینز نے بنایا تھا وہ, اس میں ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم فری بجلی دیں گے, اور اس پہ اب بجلی بند ہے. تو جب میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی, کہتے ہیں یہ چور ہے. تو مجھے بتائیں, فیصل واڈا صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ کچھ وزیروں مشیروں کا مسئلہ ہے, آپ کے خیال سے بھی یہی مسئلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر کا؟ میں کہتا ہوں پورا چیک کریں ان کے اکاؤنٹس میں, ان کا ہر چیز دیکھیں. نہیں میں نے آپ کو بتایا, I don't want to get personal, میں کسی کے ساتھ پرسنلی, خالی آپ یہ جب جوائن کر رہے تھے MNA پہلے کیا تھے, بعد میں کیا ہوئے. میں جب MNA تھا یا نہیں تھا اس وقت بھی میری زمینیں دیکھ لے, جب میں نے بنا ہوں کیا میرا ایسٹ زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے. میں نے تو بیچی یہ زمینیں, پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیسے آ جاتی ہیں, یہ لوگ کیسے بڑے بڑے اتنے وہ کرتے ہیں, جب بھی پوچھتے تو ہمیں, پھر بھی ہم بیچتے ہیں اور یہ لوگ مزے کر رہے ہیں. تو یہ بات کہی گئی کہ PTI نے جیسے خیبر پختونخوا میں دوسری دفعہ ایک ویو چل گئی تھی اور میڈیا کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ بڑا تاثر دیا گیا, آپ نے سنا ہوگا. سو کیا خیبر پختونخوا میں اب وہ تاثر نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں ہر ایک ووٹر کا, بدقسمتی سے عمران خان نے تو اپنے PTI کے ورکر کا بھی خیال نہیں کیا نا. اگر وہ یا وزیر جو بجلی کے لیے ہم جاتے تھے تو وہ PTI کا ورکر بھی ہوتا ہے نا جی. اگر نوکری کے لیے کسی کا کیا ہے تو وہ PTI کا ورکر بھی تھا, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, پاکستانی ہے نا, اس کو آئین نے حق دیا ہے کہ اس کو نوکری ملے, اس کو بجلی ملے, اس کو کھانا. کروڑوں نوکریاں تو دینی تھیں. کدھر ہیں جی؟ میں نے تو نہیں, وہ نوکری بازار میں بک رہی ہیں لیکن غریب بندے کو نہیں مل رہی ہیں جی. یہ آپ نے کہا کہ آپ جب اس وقت جاتے تھے تو منع کر دیا جاتا تھا. نہیں بالکل نہیں, کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے جی, کوئی پرواہ نہیں کرتا. What next now نور عالم صاحب, you know کہ آپ کی چلی جائے گا معاملہ, آپ کی چلی جائے. اگر میں نے ووٹ, اگر میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر میں نے ووٹ مخالف دیا, اگر the word is, آپ فیور میں دے سکتے ہیں ووٹ؟ ہاں جی, فیور میں بھی دے سکتے ہیں. اگر میں نے کہا اگر فیور اگر مخالف دونوں میں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے اس وقت لائک مائنڈڈ جو ہم لوگ ہیں وہ جب ڈیسائیڈ کریں گے اور جب اسمبلی پہنچ جائیں گے تو پھر وہ دیکھا جائے گا. لیکن اگر وہ ہے تو ہم نے 63A بھی پڑھا ہے, 62 بھی پڑھا ہے, اور سارا 18th امینڈمنٹ سے لے کر 21 امینڈمنٹ تک سب یاد ہے اللہ کے فضل و کرم. مجھے نہیں یاد, مجھے بتائیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ نیکسٹ الیکشن. ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنٹیسٹ فرام PTI. میں نے 2 سال پہلے ہی میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو, میں نے کہا بھائی ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے. جو لوگ غریب بندے کا پرواہ نہیں کرتا, میں ان کا کیسے میں رہوں. میں 100 مرتبہ میں یہ کہتے ہیں آپ اسمبلی نہیں دیکھ سکو گے, یار نہ دیکھوں گا, اسمبلی آنا ضروری ہے میرے لیے, مجھے MNA بننا ضروری ہے, مجھے کیا یقینی ہے. نے بتائی ہیں ان سے نظر یہی آ رہا ہے کہ صرف نور عالم خان صاحب نہیں ہے, گروپ آف پیپل ہے, ڈسکنٹڈ پیپل ہے, اور بہت جلد ہم اس کے نتائج دیکھیں گے. اوکے. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رمیش کمار صاحب. ڈاکٹر رمیش کمار, بہت کیا کہوں میں آپ کو, اس وقت آپ یہاں پر کیسے پہنچے؟ میں جیسے پہنچنا چاہیے تھا گاڑی میں ویسے میں پہنچ چکا ہوں. لیکن ڈیسیجن پہلے سے لیا تھا یا آپ کو لائک مائنڈڈ لوگ ملے؟ پہلے میرے گھر کے اوپر 2-3 بندے آئے اور آ کے بدتمیزی کہاں ہے یہ وہ, کیونکہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. آپ کو پتا ہے میں تو مختلف آپ کے پروگرامز کے اندر بھی بہت مرتبہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا کہ ہماری پالیسی صحیح نہیں ہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ. بہت مرتبہ خان صاحب کو بتایا, دیکھو آدمی یا تو خود تجربہ ہوتا ہے, ڈائریکٹ بتایا آپ نے پرائم منسٹر, بہت مرتبہ, ایک مرتبہ نہیں, بات کرتے ہیں, میں تو کھل کے میں نے بہت مرتبہ بتایا کہ سر ہم غلط کھیل رہے ہیں, ملک کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ رسک بن چکی ہے, پاکستان کے لیے رسک بن چکی ہے. ایز اے پیٹریوٹ پاکستان ان کو ڈیسیشن کرنا چاہیے کہ یہ ملک ایسی
गैर तजर्बेगा पॉलिसी के मुतमिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क के अंदर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे कंसोर्शियम चाहिए पॉलिटिशियन का, जैसे मौलाना साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, चौधरी शुजात साहब हैं। ये सीनियर पॉलिटिशियन हैं जो समझते हैं कि सियासत क्या होती है, नेशनल और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर कैसे खेलते हैं। आप मियाँ शहबाज शरीफ जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है जो उस मुल्क को अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेके जाए। मगर आप तो थे मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, फिर आप इधर आए, तो फिर अब आपको आपने बहुत अच्छा, उस वक्त मियाँ साहब ने गलतियाँ की थी, उस वक्त मियाँ साहब ने गलतियाँ की और उसकी वजह से उम्मीद की किरण मुझे बोल्डनेस में खान साहब में नजर आई जो मैंने डिसीजन किया था। मगर पहले दिन से मैंने खान साहब को गलत डायरेक्शन के ऊपर देखा। पहले दिन से मैं हर वक्त बताता गया। और पहली क्या फर्स्ट चीज थी जो आपको लगा? मैं देखें, पहली चीज तो ये कि जब आदमी कुर्सी के ऊपर बैठता है ना, तो पहली चीज़ ये कि आदमी के अंदर जितनी कुर्सी बड़ी होती है उतनी सोबरनेस आनी चाहिए। ठीक है। स्पीच, मुझे पूछा कि आपके मैं क्या जो दूं, मैंने कहा मुझे एक स्पीच राइटर आप रख लें और कुछ नहीं करें। मैंने कहा मुझे और कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे स्पीच राइटर रखें, हर बंदा आपसे मोहब्बत करेगा, नफरत नहीं करेगा। पहले तो नफरत के बीज नहीं होने चाहिए थे, और नफरत के बीज के बाद बहुत सारे दावा हुए, ये होगा वो होगा, मुल्क के अंदर इंतशार हुआ, नैब का हुआ, ये हुआ, मगर मुल्क के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही कि जो मुल्क को इंटरनली मजबूत कर सके, जो एक्सटर्नली मुल्क को एक फेस दिखा सके। हमने मुल्क को भी इंटरनली कमजोर कर दिया और एक्सटर्नली हम इंटरनेशनली भी अपने आप को कमजोर लेवल के ऊपर लेके गए। सो बैड गवर्नेंस की खबरें आती रही, बीच में वार्निंग्स भी आती रही, फवाद चौधरी का भी इंटरव्यू था, सो लग रहा है कि एक अनरेस्ट तो था। क्या वजह थी कि नहीं समझ आई पीटीआई को? बहुत मरतबा इनको समझाया कि ये चीज़ें आपकी गलत हैं जो आप कर रहे हैं, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें करने से आप मुल्क को रिस्क में डाल रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त मुल्क को रिस्क में डालना का डॉक्टर रमेश बहुत बड़ी बात है। मुल्क को रिस्क में कैसे डालना? मैं कह रहा हूँ 3 इनके फेडरल मिनिस्टर आज क्यों छोड़ के आ रहे हैं इधर? कौन से? नहीं, नाम में क्यों बताऊं? 2 फेडरल मिनिस्टर वो हैं जो एक इस तरफ घूमता है, दूसरा दूसरी तरफ घूमता है। कौन है ना? जब छोड़ेंगे खुद उनको पता चल जाएगा। 2 फेडरल मिनिस्टर वो हैं जो एक इधर घूमता है, एक इधर घूमता है। 2 फेडरल मिनिस्टर पुराने पीपल्स पार्टी के तो नहीं है। मैं ये आपको आप अंदाजा लगा लेंगी, मैं वो अंदाजा नहीं बताऊंगा। कम से कम अभी तो वो हमारे जासूस बन के वहां पे बैठे हुए हैं, तो हमें शाम को रात को रोजाना आके हमें यहाँ पे बताते, तो हम क्यों बताएंगे? सीरियसली बताएं, ऐसा ना करें किसी को फंसवा देना। नहीं। अच्छा, किस वक्त आपने डिसीजन किया कि मैं बस अब जा रहा हूँ, और आपने बता दिया खान साहब को? देखिए, मैं परसों जो हमला हुआ उसके बाद घोड़े खच्चर, तीसरी बात जब की कि 20 करोड़ में मैंने तो कहा कि मैं किसी को खरीद जरूर सकता हूं, मैं अनमोल में खरीद बिक नहीं सकता, मगर एमएनएस कोई बिकते हैं। अपने एमएनएस के लिए अगर किसी की नाराजगी थी तो उसको और तरीके से डील करना था। आईबी के थ्रू जो लिस्ट शाये की गई, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बाहर से पैसा है, यही तो गलती है इनकी। यही तो मैं कहता हूं कि मुल्क के लिए ब्लेंडर है। अब ये कहना, अपनी गलतियों की गुनाह ये देना कि बाहर से पैसा आ रहा है और मुल्क के अंदर कंस्पायरेसी पैदा की जा रही है, यार हम मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? एक मुझे अहम बात बताइए, क्योंकि यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चेंजिंग ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि जो नया सेटअप आएगा वो दूसरी तरफ जाएगा? मुझे ये बताएं, नए सेटअप में रशिया है, चाइना है, क्या चाइना एक तरफ रशिया के साथ मुआहदा करता है, एक तरफ इंडिया मुआहदा करता है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना इंडिया और खड़े हुए रशिया के साथ? नो। आज चाइना से रशिया ने फौजें मांगी है, क्या चाइना उधर सपोर्ट करेगा? जो ब्लॉक हैं आपस में, रशिया ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, वो ब्लॉक ही जब आपस में इस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम जाके अपनी हैसियत के तरीके से हमें जाना चाहिए। हम चले हैं कि भाई हम रशिया और यूक्रेन के अंदर जो वो बीच में मीडिएटर, हमारी हैसियत क्या है? हम पहले अपनी इंटरनली अपने मुल्क को मजबूत करें, नंबर 1, अपने मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत करें, हम अपना एक ग्रेस दिखाएं। आज OIC, आज मेरी काफ़ी एम्बेसिडर से बात हुई है, एम्बेसिडर सारे कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम जिस लीडरशिप के साथ हम मिलने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि OIC से पहले खान साहब अगर इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहते हैं तो इस आज रात को रेजिग्नेशन करें और स्पीकर को कहें कि कल इजलास बुला के नया सेटअप लेके जाए, कम से कम OIC फेल्योर नहीं हो। So, OIC में नया सेटअप होना चाहिए आपके ख्याल से? मैं अगर OIC का बेनिफिट चाहते हैं तो अगर OIC के अंदर ऐसी अपनी तकरीर करके और पब्लिक को पागल बनाना है कि मैंने ऐसी तकरीर कर दी जाते जाते, मैं समझता हूं मुल्क को वो बहुत ज्यादा नुकसान देके जाएगी। आपके बारे में एक बात वैसे कही जाती है ऑन लाइटर नोट के, जहाँ पे डॉक्टर रमेश कुमार हो वहाँ हवाएं जाती हैं, तो कोई ऐसी बात भी है?
دیکھیں ڈاکٹر رمیش پیٹریوٹ پاکستانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ڈیسیشن ہوتا ہے لازمی ہے. کل بھی سارے یہاں پہ بیٹھے تھے تو میاں شہباز شریف صاحب آیا تو جب بلاول صاحب, کیونکہ آپ تو نیوٹرل نہیں ہیں. میں نیوٹرل ہوں یا نہیں ہوں, شہباز صاحب نے کہا کہ یہ آ گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ڈیسیشن صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ سیاسی 2 دن پہلے کی بات ہے. نہیں دیکھو خان صاحب کو بھی بہت ہم نے مرتبہ سمجھایا, ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ سمجھایا کہ سر یہ پالیسی آپ کی غلط ہے, یہ پالیسی غلط ہے, مگر خان صاحب کو غیر تجربے کا لوگ پسند آتے تھے, وہ لوگ پسند آتے تھے جو مسکا لگاتے تھے. اوکے, وہ کون کون لوگ ہیں آپ کو پتا ہے جو گالی گلوچ دیتے ہیں؟ آپ نے تو ادھر سے میسا کے مدینہ کی بات ہوتی ہے, جب اسمبلی کے اندر بک کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ, بکوں کو فارن منسٹر سمیت سارے پھینک رہے, تو شام کو مجھے کہتا ہے کہ خان صاحب کے بھائی یہ آپ ٹی وی پہ, میں نے کہا سر میری نہیں ایسی تربیت ہے, نہیں مجھے یہ تہذیب سکھاتی ہے. اس کتابوں کے اوپر لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ ان کتابوں کو پھینک رہے, یہ کیا طریقہ کار ہے ہم ممبروں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ نے بیسکلی, اب ظاہر ہے آپ اکیلے نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں, آپ نے کہا ہے کہ بڑا دعویٰ ہے کہ سیٹ اپ OIC سے پہلے آ جائے, یہ ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ اگر ملک کے محب وطن MNAs اور اگر پرائم منسٹر بھی ملک کا اپنے آپ کو محب وطن سمجھتا ہے کہ OIC میرے لیے ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم نہیں بنے, ملک کے لیے اچھا پلیٹ فارم بنے, تو پھر خان صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بنے تو وہ پلیٹ فارم ضرور بنے گا, مگر وہ بدنامی کا پلیٹ فارم بنے. کون سی آپ کو پارٹی پہ آپ ہوں گے؟ دیکھیں مجھے ہر بندہ چاہتا ہے, برین کو جو نا عقل مند کو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے. میں انکلائن ہوں پیپلز پارٹی کی طرف, اور میں چاہوں گا کہ مجھے بلاول صاحب اور آصف صاحب اگر ویلکم کریں تو میں وہاں پہ جوائن کروں. سو یہ آپ ان کو کہہ بھی سکتے ہیں یہاں سے کہ یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو پیپلز پارٹی. دیکھیں میں اس وقت ملک کو بچانے کے لیے میں نے یہ ڈیسیشن کیا ہے. میں نے NICVD میں پمس ہاسپٹل میں گیا, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کاش NICVD یہاں بن جائے. حالت دیکھیے, اب ہم سندھ گورنمنٹ کو بہت ساری کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کیا ہم NICVD بنا سکے, کیا ہم SIUT بنا سکے, کیا ہم انڈس ہاسپٹل بنا سکے, کیا ہم گمبٹ انسٹیٹیوٹ بنا سکے؟ آج پنجاب کے پیشنٹ گمبٹ انسٹیٹیوٹ جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کے تو نام بتا دیں, منسٹرز کے نہیں بتا رہے, ایڈوائزرز کے, کچھ آپ کے ساتھ ساتھی جو آپ تو آ بھی گئے تھے میڈیا پر. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 33 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, 24 اس وقت سب سے نا اس میں نہیں, یہاں پہ 24 رہتے ہیں, 24 یہاں پہ رہتے ہیں. وہ بھی آج پتہ نہیں کچھ جو لوگ یہ فواد چودھری ٹائپ جو جب دھمکیاں دیتے ہیں تو جو نئے لوگ تھوڑے سے ڈر کے کہیں چلے بھی گئے ہیں, مگر زیادہ تر لوگ سینئر پولیٹیشین ان کو پتا کچھ نہیں, وہ یہاں پہ ہی ہے. اور 9 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں رات کو, ابھی ہو سکتا ہے آ جائیں 3 فیڈرل منسٹر. آپ اپنی کیمرہ لگائیں کہ رات کو 3 فیڈرل منسٹر کون آتے ہیں. فیمیل ہے یا تینوں میلز ہیں؟ 3 میل ہے, ایک فیمیل آنے والی ہے. اچھا, ان کا فرسٹ نیم تو بتا دیں, فرسٹ لیٹر ہی بتا دیں. فیمیل وہ آنے والی ہے جو ہمیشہ, اب اس کے لیے میں زیادہ نہیں کہوں گا, میرے اس سے اچھے ریلیشن ہے, پھر میری کہے گی کہ مجھے آپ نے لیک آؤٹ کر دیا. لیکن آپ نے کہا وہ آنے والی ہیں, ذرا کمپلیٹ کر دیں. نہیں, وہ ابھی نہیں بتاؤں گا, ٹائم آئے گا, آپ دیکھیں گے نا, آپ دیکھیں گے. اگر کیبنیٹ کا منسٹر بنا کے بھی اگر کیبنیٹ کے اندر انسلٹ کی گئی ہو تو وہ تو لازمی ہے چھوڑے گا. لیکن PTI تو بڑی اس بات میں وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہم بڑی زبردست اپوزیشن ہوں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ ادھر آ رہے ہیں. ابھی آپ نے اچھی بات کی ہے, اگر سیاسی سمجھ ہوتی تو آج خان صاحب کے لیے ون سچویشن یہ ہے کہ خود کہے کہ بابا ٹھیک ہے میں مینڈیٹ کھو چکا ہوں, گریسفل طریقے سے جائے, بھلی پبلک کو سیٹسفائی کرے, چاہے اپوزیشن کرے, مگر وہ 1.5 سال اسمبلی کے اندر اپنی اپوزیشن دکھائے تمیز اور تہذیب کے دائرے کے اندر, اور اپنی پوزیشن دکھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اگلی الیکشن میں دوبارہ, اگر یہ 1.5 سال یہ کنسورشیم فائدہ نہیں دیتا ہے تو ہو سکتا ہے 1.5 سال کے بعد عوام اس کو کم سے کم ڈیموکریٹک طریقہ تو نا. یہ ڈیموکریٹک طریقہ نہیں ہے کہ ممبران ادھر سے جائیں گے اور میں 10 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا, میں کرسی مجھے ملی ہے, اب میں کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے آج اپنا آرٹیکل لکھا ہے کہ اٹل بہاری واجپئی مایاوتی کا 1 ووٹ تھا, اگر اس کے پاس جاتا تو مایاوتی اس کو ووٹ دیتی. اپوزیشن لیڈر اس کے پاس گیا, مایاوتی نے اس نے کہا میں پرائم منسٹر بن کے ادھر جاؤں گا 1 ووٹ کے لیے, نہیں میں مورلی کھو چکا ہوں. ہارا اور سیدھا جا کے ریزینیشن دی تھی. آج تک اٹل بہاری واجپئی کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ گریسفل پرائم منسٹر یہ ہوتے ہیں. آج اگر گریسفل بننا ہے, پیٹریوٹک پاکستان بننا ہے,
अपनी बात नहीं करनी है तो आज रात को रिजाइन करके स्पीकर को, मुझे पता है, अभी मुझे पता चल गया है, मुझे वो खबरें होती हैं जो आपकी मीडिया के ऊपर नहीं आती है, क्या पता चल गया? स्पीकर को बुला लिया है और स्पीकर के साथ डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और मैं समझता हूं कि जो गलत एडवाइजेस दे रहे हैं वही नुकसान रसा रहे हैं। उनमें से ही एक बंदा यहाँ पे कल मौजूद था, फेडरल मिनिस्टर, एक जो गलत बंदा, जो गलत इशारे, गलत सलाह मशवरे दे रहा है, वही एक फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद। तो हुलिया बता दें, कुछ तो बता दें। शक्ल से बदसूरत है वो, बस इतना। डॉक्टर रमेश कुमार ने हमें खुल के तो नहीं बताया, थोड़े आइडियाज ही दिए हैं, और लोगों से भी बात कराते हैं। बासित बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। बासित बुखारी साहब, आप यहाँ पर कब से हैं और क्या वजह बनी यहाँ पर आने की? मैं इधर इस जगह पे सिंध हाउस तो मैं आया हूँ 4 दिन से। वजह ये बनी कि वो जो मिसहैप हुआ था पार्लियामेंट लॉजेस में, आई वॉज हेयर विद द फैमिली, और मैं जहाँ भी इस्लामाबाद में मूवमेंट कर रहा था, कुछ हसास इदारों के लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, जिसमें फिर हम सब दोस्तों ने आपस में इकट्ठे मिलकर, तकरीबन हम 25-26 MNAs थे। जो हसास इदारों के लोग, यही पाकिस्तान की एजेंसीज, IB वजीर आजम के नीचे आती हैं। So they were following you. They were following me। और 25 लोग और आप कह रहे हैं? जी, हम 25 फिर इकट्ठे हुए, हमने लॉजेस में मीटिंग की कि कोई खुदा ना खास्ता किसी फैमिली के साथ या किसी के साथ कोई मिसहैप ना हो, क्योंकि खान साहब की जो माजी बताता है, ये मैं इनका सियासत का बेस इनका इंतकाम है, और ये इनकी इंतकामी सियासत इनको लेके डूबेगी। ये मेरी बात याद रखिएगा, झूठ बोलना और इंतकामी सियासत करना। इस वजह से आपने सोचा कि PTI? मैं बताता हूँ आपको, एक तो मैं PTI से इलेक्ट नहीं हुआ था, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट, और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5वां टेन्योर है जी, सिंस फ्रॉम 1997। अल्लाह अपने हबीब के सदके, आले हबीब के सदके, अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा हर असेंबली का, मुझ गुनाहगार को हर असेंबली का चेहरा दिखाया। मैं जिस इमरान खान के पास आया था, ये वो इमरान खान नहीं है, ये जो नजर आता है ना, ये वो चीज नहीं है। आपने ज्वाइन अपनी मर्जी से किया था? हमारे पे जो पैसों के बहुतान लगा रहा है, हम पे पैसों का बहुतान, आज मैंने समा टीवी में और डॉन टीवी में कुरान शरीफ उठा के ऑन ओथ, कुरान शरीफ उठाकर जी मैंने ओथ लिया, क्योंकि देखें हमारे हलकों में इसने हमें कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। आपने कुरान पाक उठा के, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी बात है, उठा के ये ओथ लिया कि हमने कोई पैसे नहीं, मैं हर चैनल में नहीं कर सकता, एक दफा ही काफी होता है, मगर फिर भी उस जज्बात में, क्योंकि हमारे हलके में हमारे जिन जगहों से हम इलेक्ट होके आते हैं, उधर लोगों में बड़ा एक वो था, और बड़े ज़ाहिर बात है, एक मैं लड़ूं, मेरा ओपोनेंट भी तो लड़ रहा है, तो मेरा इसका मतलब ओपोनेंट जो मेरे खिलाफ वोट भी तो है मेरे हलके में, चलो अल्लाह ने इज्जत दी, मगर वो लोग तो हैं, वो तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन क्लियर की है पूरे कौम के सामने, कि हम एक पैसा लिया हो हम पे हराम है। So, क्यों आपने सोचा कि छोड़ दूं मैं, या निकाले प्राइम मिनिस्टर को? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को निकाले। मैं बताता हूँ, देखिए मैंने इसको पहले दिन एक बात की थी कि आपका तंज़ सियासत इंतकामी, ये आपको किसी दिन ले डूबेगा खान साहब, और आपके इर्द जो आपके एडवाइजर्स हैं नॉन इलेक्टेबल्स हैं, या तो उनको पार्लियामेंट का तजर्बा नहीं है, या तो नॉन इलेक्टेबल एडवाइजर में तो लेट्स बी लाइक जर्नलिस्टिक, तो उस पे तो आ जाएंगे शहबाज गिल साहब। नहीं, मैं देखें पर्टिकुलर नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आजम खान साहब, मैं किसी का नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, नॉन इलेक्टेबल आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब नाअहल तरीन आदमी है, पहली दफा MPA बने और आपने उसको पहली दफा ही चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो एडवाइजर तो नहीं है खान की। देखिए चीफ मिनिस्टर है ना, उनका मतलब कि वो उनका जिक्र उन लोगों में होता है जो मुशीर है वजीर आजम के, जो उनको मशवरे देते हैं। इतना नाअहल तरीन चीफ मिनिस्टर मैंने अपनी 25 साल की सियासत में नहीं देखा, जिस तरह की ये नाअहल तरीन चीफ मिनिस्टर है। किस किस्म की बात हो? लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, आप करप्शन को देख लें, आप पैसे देके अगर DIG कमिश्नर्स 6-6 करोड़ रुपए देके 3-3 महीने के लिए लगेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के हेड 3-3 करोड़ रुपए देके
پیسے دے کر, جی پیسے دے کے. اس کا کیا ثبوت کیا ہے؟ یہ کہتے تو لوگ بہت سارے ہیں. یہ انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد کامیاب تو ہونے دیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ یو ہیو پروف کہ باقاعدہ پیسے لے کے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو یہ جو کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے عمران خان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو وقت بتا دے گا. کوئی وجہ تو ہوگی, آپ کو پتا ہوگا. یہ دیکھیں اٹس ناٹ اٹس این اوپن. یہ تو آن ریکارڈ ہو گیا کہ چیف منسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے کے تعیناتیاں کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. ٹھیک, یہ چیزیں آپ کے سامنے بہت جلد. آپ نے یہ بات بتا دی پرائم منسٹر کو. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں نے ایک بنیادی طور پہ دیکھیں جدھر کے نمائندے ہوتے ہیں آپ کو ادھر کا بھی سوچنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے. مجھے انہوں نے کچھ فورن پالیسیز تھیں اور کچھ اندرونی پالیسیز تھیں, فائنینس کی پالیسیز تھیں, کچھ اور بہت ساری پالیسیز تھیں, کچھ سسٹم کی پالیسیز تھیں. میں نے خان صاحب کو بارہا کہا, کرٹیسائز کیا, ان کو خوشامد پسند ہے, ان کو کرٹیسزم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں, جن میں نور عالم صاحب بھی تھے, میں بھی ہوں, اور تقریباً یہ ہمارے سارے جو ان کو یہ جو گروپ ہے بڑا ویریڈ ہے. آپ لوگ کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے؟ مجھے موقف میں آنے دیں. میں نے ان سے کچھ وزارت نہیں مانگی تھی. میں نے کہا جی مظفر گڑھ سے ہیڈ پنجنت ڈوئل کیریج بناتے, اور اٹس یہ مطلب کہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, اور مظفر گڑھ کو جلال پور پل دے کے, شہر سلطان سے جلال پور پیر والے پل دے کے اس کو آپ کنیکٹ کر دیں موٹر وے کے ساتھ. انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی کہ ٹھیک ہے, میں آتے ہی آپ کو یہ چیزیں دوں گا, آپ کا یہ پروجیکٹ. یہ پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے جی یا ان کو الائنس کے میں نے کہا کہ یہ آپ ضرور کیا, اور یہ میری اور ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ میری ایک سجیشن ہے. یہ اجتماعی کام ہے, میرا انفرادی کام نہیں. ضلع مظفر گڑھ میں 6 MNAs ہیں. میں اب اگر اکیلا اپنا سوچ رہا ہوتا تو میں اپنے حلقے کی چیز مانگتا نا. یہ تو اجتماعی 14,000 ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. 2021 کی رپورٹ ہے, میں نے 1122 سے لی. 14,000 جانیں جو اللہ کو پیاری ہوئی ہیں. 12,000 کے قریب حادثات ہیں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ, مگر نہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ وہی منافقانہ. 3.5 سال تک مجھ سے گھسیٹتے ہیں. اور CM پبلک میرے خیال ہے پنجاب پبلک, وہ ایک ان کی ایک کمیٹی ہے, 3 دن پہلے انہوں نے وہ اس کو بھی ڈراپ کر دیا, روڈ کو بھی. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں, یعنی کہ یہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ میں بتاتا ہوں, وجہ یہ تھی کہ میں ان کو کرٹیسائز کرتا, ان کی پالیسیز کو. انہوں نے میرے ساتھ اور کیا کہ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے, میں انڈیپینڈنٹ بن کے میں نے ان کو جوائن کیا, ٹھیک ہے. خان صاحب نے ہی میرا نیب کا کیس بنا کے میرے نیب کے کیس کو سٹارٹ کرا دیا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ان کو کرٹیسائز کرتا تھا کہ آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے میرے پہ نیب کا کیس میں نے وہ نیب کا کیس 1.5 سال فیس کیا, اور الحمدللہ مجھے نیب سے کلیئرنس کی چٹ ملی ہے, الحمدللہ. وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. کس چیز کا کیس تھا؟ مطلب کہ میری پراپرٹی میری اس سے زیادہ ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے انہیریٹنس میرے باپ داداؤں سے ملی تھی, جدھر میرا تعلق ہے, ہمارا تعلق ہے دربار کانڈ شریف سے, تحصیل جتوئی, ضلع مظفر گڑھ. ہم ادھر 400 سال سے آئے ہوئے ہیں, اور کانڈ شریف کا مطلب ہے انویٹیشن آف اسلام, ٹھیک ہے. اس لیے اس جگہ کا نام کانڈ شریف رکھا گیا تھا, ٹھیک ہے. ہم ہو گئے دنیاوی, میرے دادا نے کہا, پر دادا نے کہا کہ بس اب آپ دنیاوی ہو گئے, اب آپ اپنا وہ. اس نے اس چیز کو بھی کرٹیسائز کیا. اس نے کہا کہ اس کی میں کوئی نہ کوئی لوپ ہول ڈھونڈوں. میری جائیداد کم ہوئی ہے, میرے اساسوں سے نہیں بڑی, ابھی بھی آن ریکارڈ موجود ہے. میں نے شاید, میرے والد نے شاید زمینی بیچ کے سیاست میں لگائی ہیں. ہم نے سیاست سے بنایا کچھ نہیں ہے. اس نے یہ میرے ساتھ حرکت کی, 1.5 سال الجھا کے رکھا. بعض ایسی ترامیم تھیں جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا, ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا. اس نے بحث کی, یوں کر دیں گے ہم, یوں. تقریر تو یہ بہت اچھی کرتے ہیں نا جی, ان کی آپ تقریر سنیں تو ایسا لگتا ہے مولوی صاحب بیٹھ کے ساروں کو سمجھا رہے ہیں. ان کو اپنے علاوہ ہر بندے کے اندر
ان کو وہ نظر آتی ہے, مطلب کہ عیب نظر آتا ہے. تو بعض ترامی میں میں نے آرگو کیا, میرے پہ نیب کرا دی. اب ریسنٹلی 4 مہینے پہلے ان کا بہت ہی پیارا دوست ڈی جی اینٹی کرپشن انہوں نے لگایا ہماری خدمت کرنے کے لیے. وہ جناب لاہور سے اس کو حکم آیا کہ لاہور سے اٹھو, سی ایم صاحب نے کہا اور خان صاحب نے فرمایا, لاہور سے اٹھو, ڈی جی خان جاؤ اور باسط بخاری کو اس اینٹی کرپشن کیس میں پھنساؤ. اللہ کا کرم ایسے ہوا ہے, آل حبیب کے صدقے ادھر بھی مجھے کلین چٹ ملی ہے. میں خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو 2 چیزیں کر رہے ہیں اور آپ میں یہ 2 چیزیں ہیں. آپ کی سیاست ختم. میں ایز سیاسی ورکر جس پولیٹیشن میں 3 چیزیں آ جائیں نا, سمجھیں وہ برباد ہو گیا. کون سی 3 چیزیں؟ محسن کوش, دیکھیں جو اس کے ارد گرد لوگ تھے جب یہ پرائم منسٹر بنے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. مثلا جہانگیر ترین کی آپ ذکر اون چودھری, جہانگیر ترین, بہت ساری ہیں. اپنے کیریئر میں اس نے ماجد خان کے ساتھ کیا کیا تھا, اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. اس کو تو چلیں مجھے بات نہیں. از محسن کوش, سیکنڈ انتقامی, وینڈکٹیو, اینڈ تھرڈ جھوٹ بولنا. آپ ان کے پرانے کنٹینر والے کلپس اٹھائیں اور اب جو وزیر اعظم جو بعد میں بنے ہیں دونوں کلپس لائیں. وہ 6 مہینے کے وہ کلپس لائیں, 6 مہینے جو وزیر اعظم کے بنے, ایک کلپ بھی آپ کو 180 ڈگری کے اس میں الٹا نظر آئے گا. اس کا جواب وہ دیتے ہیں, لیٹس بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ, وہ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتا ہی نہیں کہ کون ہے میرا ساتھی ہے. جو محسن کوش جس کو آپ کو کہہ رہے ہیں, جتنا بھی میرا ساتھی ہو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا. ڈو یو ایگری؟ ان کو اپنے گھر نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, کتنے پیسے آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا لوٹ مار ہوئی ہے پنجاب میں, یا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی کا پی ٹی آئی کا چیف منسٹر لوٹ مار کر رہا ہو اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ آپ کو اپنے وزراء بھی بتاتے ہیں. آپ نے جا کے بتایا پرائم منسٹر کو کہ بتایا آن ریکارڈ بتایا, کیا کہا؟ آن ریکارڈ بتایا, پرائم منسٹر آفس میں بتایا. ٹھیک, تو کیا کہا انہوں نے؟ کوئی تو جواب دیا ہوگا کہ نہیں؟ جی یہ جواب دیا. کیا جواب تھا؟ یہی ہے جو میرے نیچے لگ کے چلتا رہے گا اور کوئی نہیں چلے گا. سو آپ ہی کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ وہ زار صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن, انہوں نے کہا بقول ان کی چھوٹی چیزیں. چھوٹی چیزیں؟ ہاں جی. مطلب کیا چیز چھوٹی ہے؟ چھوٹی کرپشن ہے 2-2 10-10 لاکھ کی, اس کی پرائس ہوگی. بہرحال یہ بہت بات چلی جاتی ہے.